اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اس زمین پہ ایک کے بعد ایک نبی بھیجا تاکہ اللہ کے نبی انسانوں میں امن و سلامتی و محبت پیدا کر سکیں۔ بالآخر اللہ نے اپنے محبوب انبیاء کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کے بعد یہ حکم دیا کہ یہ محمد میرا آخری نبی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اصحاب رسول اور امام وقت مسلمانوں میں رسول اللہ کا پیغام پہنچا ہی رہے تھے کہ 60 ہجری میں ایک بدترین ظالم بادشاہ یہ کہنے لگا، نہ میں خدا کو مانتا ہوں، نہ نبی کو، نہ قرآن اور نہ ہی کوئی دین۔ یہ ملعون بدبخت تخت پہ بیٹھ کے سر عام زنا کرتا، شراب پیتا، جھوٹ بولتا۔ تمام مسلمان اس کی طاقت کے سامنے خاموش رہے، لیکن رسول اللہ کا پیارا نواسا حسین ابن علی کھڑا ہو کے کہنے لگا، اے لوگوں، میں گواہی دیتا ہوں میرا نانا اللہ کا رسول ہے۔ قرآن اللہ کی طرف سے زمین پہ آیا۔ اللہ کے نزدیک دولت کا معیار کچھ بھی نہیں مگر ایمان دیکھا جاتا ہے۔ لوگوں نے کہا، اے حسین ابن علی، یزید کے پاس اتنا سونا ہے کہ وہ دنیا کو خرید سکتا ہے، اس ملعون کے سامنے کون اٹھے گا؟ یہ ملعون بدبخت آپ کو، آپ کے خاندان کو شہید کر دے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، شہادت ہمارا ورثہ ہے، اور میری شہادت کی خبر تو میرے نانا نے مجھے بچپن میں ہی دے دی تھی۔ جب اس بات کی خبر یزید کو ہوئی تو اس نے اپنی فوج کو امام حسین کے قتل کے لیے بھیجا۔ امام حسین چاہتے تھے کہ میرا ناحق خون میرے نانا کے شہر مدینہ میں نہ گرے، مدینہ کو چھوڑ کے آپ مکہ میں آئے۔ حج کے دوران لوگوں نے احرام کے اندر ہتھیار چھپا رکھے تھے کہ دوران حج ہم حسین پہ حملہ کریں گے، حسین کو شہید کریں گے، حسین کے سر کو کاٹیں گے، تاکہ لوگ کعبہ کی حرمت اور حسین کی تعظیم کو بھول جائیں۔ امام حسین نے بندھے ہوئے احرام توڑ دیے، حج کو عمرہ میں بدل دیا تاکہ ناحق خون اللہ کے گھر میں نہ گرے۔ کوفہ کے لوگوں نے آپ کو خط لکھے، اے نواسۂ رسول، وقت کے ظالم بادشاہ ہم پہ ظلم کرتے ہیں، ہماری مدد فرمائیں۔ اے نواسۂ رسول، اگر آپ ہماری مدد نہیں فرمائیں گے، آپ ہماری نصرت نہیں فرمائیں گے تو ہم روز محشر آپ کے نانا کو آپ کی شکایت کریں گے کہ ظالم بادشاہ اسلام کی توہین کرتا رہا اور آپ کا نواسا خاموش رہا۔ امام حسین علیہ السلام اپنی بیٹیوں، اپنی بہنوں، اپنے گھر کے تمام افراد کو لے کے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب فوج یزید کو یہ معلوم ہوا، انہوں نے امام حسین کا رستہ روکا۔ اس وقت یزیدی فوج کے سالار کا نام حر تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے حر، تو یہ نہیں جانتا کہ میں تیرے رسول کا نواسا، تیرے رسول کا بیٹا ہوں؟ روز محشر اللہ کے رسول کو کیا جواب دو گے؟ حر کی نگاہیں شرم سے جھک گئیں۔ تاریخ میں لکھا ہے، ایک جگہ امام حسین کا گھوڑا رک گیا، ایک آندھی اٹھی۔ شہزادی زینب نے فرمایا، بھیا مجھے زمین سے آپ کے خون کی خوشبو آ رہی ہے۔ امام حسین نے فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہاں زینب، یہ وہی زمین ہے جہاں میرا ناحق خون بہے گا۔ آپ کو قیدی بنا کے کوفہ و شام کے بازاروں میں لے جایا جائے گا۔ امام حسین نے اس زمین کو خریدا، اس زمین کا نام جاگیر علی اکبر رکھا، اور آج بھی یہ زمین جاگیر علی اکبر کے نام سے پکاری جاتی ہے۔ سلام رسول اللہ کے فرزند پر، سلام رسول اللہ کے نواسے حسین ابن علی پر۔